السلام علیکم. آئیں جی آپ کے سوالوں کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کا میسج آیا. بیسیکلی انہوں نے اپنی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ لا سکتے ہیں کولیجن بوائن اور میرین بوتھس، اور اسلام آباد میں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ پرائس بتا رہے ہیں 5,000 روپے 284 گرام کی ہے، اور میرین کی ہے 7,000 روپے 284 گرام کی. ہاں جی، یہ میں نے اس لیے شائع کر دیا جن کو شوق ہے ان سے رابطہ کر لیں جا کے. تو یہ ٹھیک ہے، پرائز ٹھیک ہے ان کی. میرین والا سب سے بیسٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ وٹامن ڈی پرو لے رہے تھے لیکن وہ مہنگی ہو گئی ہے. وہ 30 گولیاں 2300 کی ہیں، جبکہ خالی وٹامن ڈی بہت سستی ہے. میگنیشیم سٹریٹ کے ساتھ بھی K200 آ رہی ہے، اور وہ ساشے ہیں، اور عام طور پہ وہ ایزیلی اویلیبل بھی ہیں. تو گلائسینیٹ لیں یا میگنیشیم سٹریٹ لیں، کون سی والی لیں، اور جس کے اندر K200 mg ایک دن کے لیے کافی ہے؟ جی بالکل لے سکتے ہیں. ساشے گلائسرین لے لیں تو بہتر ہے، اور وٹامن ڈی علیحدہ لے لیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. K2 لینا ضرور ہے، آپ جس شکل میں مرضی لے لیں، کٹھا لے لیں، علیحدہ لے لیں. میگنیشیم بھی ضروری ہے، یہ بیسٹ کمبینیشن ہے. بس کیلشیم نہ ہو. کیلشیم ہو پھر نہیں لے سکتے آپ. زنک بھی ہو تو ٹھیک ہے، کیلشیم نہیں ہونا چاہیے وٹامن ڈی K2 کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سرکے والے اچار میں جو وائٹ سرکہ یہ ڈالتے ہیں وہ تو کافی ڈینجرس ہوتا ہے، کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں غلط کہہ رہے ہیں. انگوری سرکہ سب سے بیسٹ سرکہ وہی ہوتا ہے. ایپل سائڈر تو اور چیز ہے، وہ بھی بہترین سرکہ ہے، کوئی ڈینجرس نہیں ہے. غلط کہہ رہے ہیں آپ کو. اور سرکے والا اچار بہتر ہوتا ہے، پرو بایوٹک اس میں زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ اومیگا 3 نارڈک نیچرل حلال سرٹیفائڈ ہے؟ جی میرے علم کے حد تک تو ہے، باقی آپ اسٹڈی کر لیں اپنی. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ریورسل فلور کے نام سے شوگر کے لیے آٹا تیار کیا ہے، جس کا GL 5.73 اور GI 15.74 ہے. آپ سے وہ ملنا چاہتے ہیں. تو اس کا نیچے آپ نے بتایا ہوا ہے کہ پہلے یہ بات سن لیں کہ آٹا ریفائن فوڈ ہے، ریفائن فوڈ زہر ہے، ہول نیچرل فوڈ ہے، لہٰذا اس سے بچ جائیں. جی یہ میرا جواب ہے کہ کسی چیز کا بھی آٹا ریفائن فوڈ ہے. اور GI شیائی یہ بہت بڑا فراڈ ہے. میں اس پہ لیکچر نہیں بنا رہا تاکہ بڑا پرابلم آ جائے گا. آپ چھوڑ دیں. آپ کسی چیز کو بھی آٹا کریں گے، ریفائن کریں گے، وہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے. یہ یاد رکھنا، ریفائن فوڈ نہیں کھانا، ہول نیچرل فوڈ. اس لیے میں کسی آٹے کے حمایت میں نہیں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ خاتون کا میسج آیا ہے. ان کی عمر 60 سال ہے، وہ 11 مہینے سے کیٹو ڈائٹ کر رہی ہیں. پہلے ان کا ویٹ جو ہے 80 کلو تھا، اب ان کا 61 کلو ہو گیا ہے. ان کو روماٹائڈ آرتھرائٹس بھی تھا، جو وہ کہہ رہے ہیں شکر ہے اللہ کا بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اپنے آپ کو اتنا صحت مند انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا. اب 1 ماہ سے انہوں نے ویٹ لفٹنگ بھی شروع کر دی ہے. پہلے ان کے پٹھے بہت ویک تھے، اب وہ 2-2 کلو وزن اٹھا کر ہفتے میں 3 دن ورزش کرتی ہیں. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ پٹھے بننے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ اس میں بہت مہینے نہیں سال لگتے ہیں. آپ جاری رکھیں. آپ 2 کلو سے 5 منٹ کر لیا کریں صحیح کرتے رہیں جب تک زندہ ہیں. یہ ویٹ ٹریننگ نہیں چھوڑنی آپ نے، اور ڈائٹ نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ یہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ریورس ہو جائے گا، آپ کا ختم ہو جائے گا، ریمیشن آ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ویک ہو گئے ہیں سنی ڈی پرو یوز کرتے ہوئے، 2 دن سے ان کو پلپٹیشن فیل ہو رہی ہے. تو کائنڈلی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کوئی گائیڈ کر دیں. سنی ڈی پرو کا یوز کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ایک یہ چیز. دوسرا، 2 ویک سے وہ ڈیلی سنی ڈی پرو کو فیٹ میل کے ساتھ کیپسول یوز کر رہے ہیں. سٹارٹ میں تو ان کو یہ فیل نہیں ہو رہی تھی، لیکن پچھلے 2 دن سے ان کو یہ فیل ہو رہی ہے. ویسے کوئی ڈاکومنٹ تو نہیں ہے یہ پریپٹیشن وٹامن ڈی سے. ہو سکتا ہے الرجی ہو تو پھر آپ چھوڑ کے دیکھ لیں، تو پھر چھوڑنی پڑے گی آپ کو. جب جس چیز سے الرجی ہو، پرابلم آ رہی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کا بیسٹ حل یہی ہے. ویسے ہوتی نہیں، ڈاکومنٹ نہیں ہے، کہیں کتابوں میں نہیں لکھا ہوا یہ. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ جی گرمیوں میں 9:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور فجر 4:15 پہ. اس طرح بہت جلدی بھی سو جائیں تو 6 گھنٹے بنتے ہیں، اور تھوڑا لیٹ ہو جائیں تو 5 گھنٹے. اور جو لوگ اشراق کے بعد مزید 3 گھنٹے سو لیں وہ بہتر ہے، یا زور کے بعد بھی 3 گھنٹے سو لیں؟ جی دونوں بہتر ہے. عشاء کے بعد سو لیں، زور کے بعد سو لیں. شام آج کل 4-5 گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں، تو یہ بہترین ہے. ٹھیک ہے، آپ پورا کر لیں. ہمیشہ رات کمی جو ہے دوپہر میں پوری کی جاتی ہے کھانے کے بعد. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر کے لیے میگنیشیم گلائسینیٹ یا میگنیشیم سٹریٹ بی پی پر اثر نہیں کرتا، وہ صرف قبض کے لیے؟ نہیں، گلائسینیٹ دونوں میگنیشیم بی پی کم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہی کوئی ایسا سیرپ بتا دیں جس میں وٹامن A, D, E, K اور اومیگا 3 ہو، تو اس سے بھی کوئی ہیلپ مل سکتی ہو؟ اب اس سے بچ جائے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ آ رہے ہیں کہ ملٹی وٹامن مکس. ابھی یہ فیٹ سالبل وٹامن آپ واٹر سالبل سے مکس کریں گے. دونوں فیٹ سالبل آپ نے فیٹ کے ساتھ کھانے ہیں،
جو واٹر سربل ہے وہ خالی پیٹ کھانے ہیں. کیسے؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہے, اس سے بچ جائیں. چیزوں کا چیک کریں, کھانوں کو بھی مکس کرنے کا رواج ہے, ملٹی وٹامن, یہ بہت بڑا فراڈ ہوتا رہا ہے. اس سے بچ جائیں, احتیاط کریں, علیحدہ لیں. دونوں مکس ضائع جائیں گے, پیسے ضائع کرنے کی بات ہے. کھانا بھی جب مکس کریں گے آپ ضائع کر دیں گے گوشت کو روٹی کے ساتھ یا اس کے ساتھ مکس کر کے. تو اس لیے اب یہ بات سمجھ لیں, میں بہت ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا میسج آیا ہے جو آپ نے انلارج پروسٹیٹ کے بارے میں لیکچر بنایا تھا, اس کو سننے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے, پروسٹیٹ کا سائز 30 to 40 گرام ہے اور ان کی ایج 57 ایئر ہے. وہ 2 دفعہ رات کو ان کو پیشاب کرنا پڑتا ہے. پری وائڈ والیوم 349 ml اور پوسٹ وائڈ جو تھا 72 ml ہے. لیور, کڈنی, پینکریاز اور گال بلیڈر نارمل سائز میں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یورین میں انفیکشن آ رہی ہے ڈیو ٹو پوسٹ وائڈ یورین وال, تو ان کو میڈیسن یوز کرنی چاہیے یا جو آپ بتا رہے ہیں وہی نیچرل وے سے کریں؟ نہیں, آپ کو اگر انفیکشن ہے تو اینٹی بائیوٹک یوز کرنی چاہیے آپ کو, اور پھر ٹیمسولاسین بھی لینی چاہیے. 75-50 تک میں نے کہا تھا کہ وہ ڈائٹ سے ٹھیک ہو جائے گا. 50 سے اوپر پوسٹ وائڈ یورین آئے تو پھر آپ کو ٹیمسولاسین لینی پڑے گی ضرور ہر حال میں. آپ 3-4 مہینے لے لیں, دیکھ لیں, اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر صاحب کو چیک کرا کے شروع کر لیں. انفیکشن کلیئر ہوگا تو آپ کا پوسٹ وائڈ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ خاتون پوچھ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے بیسیکلی آپ کے کہنے پہ کیٹو اور کارنیور ڈائٹ کی تھی 20 سال کے بعد, اب اللہ کے فضل سے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی بتائے ہوئے اس گائیڈنس کے مطابق کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ لیتی ہیں اور پٹھوں میں لچک بھی پیدا ہو گئی ہے. کبھی کارنیور ڈائٹ کر لیتی ہیں اور کبھی کیٹو کر لیتی ہیں, لیکن لوز مسلز کے لیے ویٹ لفٹنگ سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہے, تھوڑی کر لیں, 2 منٹ کریں, 3 منٹ شروع کریں, آدھا کلو سے کریں, 1 پاؤ شروع کریں ضرور ایسا مسل کو, اور تسلی جلدی نہ کریں, بس سلی سے لگی رہیں آپ, ایسا جب دل کرے, جب موڈ ہو, ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن, بس اس سے زیادہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں, ان کی عمر 45 سال ہے, جنوری 2024 میں ان کو شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی, HbA1c 14 آیا تھا اور ڈاکٹر نے گلوکوفیج 500 mg دی صبح اور رات کو. 1 سال لی ہے, 7 پرہیز بھی کی ہے الحمدللہ. وہ کہہ رہے ہیں جی مارچ 2025 میں HbA1c 6.4 آیا ہے. ڈاکٹر نے اب صرف صبح ناشتے کے بعد ایک گلوکوفیج 500 جو ہے وہ کر دی ہے. ان کا وائٹامن ڈی 19.4 آیا ہے, اس کے لیے میڈیسن لی ہے. ان کا ویٹ جو ہے 60 kg ہے. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی سکن لٹک گئی ہے اور ان کے بال بھی بہت زیادہ گر رہے ہیں اور ان کی جڑوں سے گر رہے ہیں. اب وہ اس طریقے سے بال گر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جی بالکل گنجے ہو جائیں گی. تو ان کو بالوں اور سکن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں, اور اس کے لیے بہت پریشان ہیں. آپ بے شک گلوکوفیج لینا لیں, اس کا تعلق نہیں ہے. آپ کیٹو ڈائٹ شروع کریں, آپ نے ویٹ لفٹنگ نہیں کی, آپ نے جلدی ویٹ لوز کیا, یہ اس کے نقصانات ہیں. لیکچر نمبر 406 سن لیں جا کے, ایسا ویٹ لفٹنگ شروع کریں. اسکن لوز کا تو بھی مشکل ہے علاج, لیکن آپ جب نیچے مسل بلک ڈیولپ ہو جائیں گے تو فرق پڑ جائے گا, اور کیٹو ڈائٹ شروع کر دیں. اچھا جی, اللہ حافظ.